السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھا رکھے، ہم سب کی جائز تمنائیں پوری کرے اور ہر اس چیز سے نوازے جس میں خیر و برکت ہو، راحت ہو، سکون ہو اور صحت ہو۔ آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ احد میں مسلمانوں کی شکست کی وجہ سے آس پاس کے قبیلوں کی ہمتیں بڑھ گئی تھی اور مسلمان ہر طرف سے خطرات میں گھرے ہوئے تھے۔ مدینے کی حدود سے باہر ان کے جان و مال کی سلامتی باقی نہیں رہی تھی، اور دوسری طرف مکہ میں اور عرب کے دوسرے قبائل میں مظلوم بچے، عورتیں اور بوڑھے مرد پھنسے ہوئے تھے کہ جنہوں نے اسلام تو قبول کیا تھا مگر ہجرت پر قادر نہ تھے اور ظلم و ستم سہے جا رہے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں جان کی بازی لگانے کی ترغیب دلاتا ہے اور منافقوں سے خبردار کرتا ہے کہ جب مسلمانوں پر مصیبت پڑتی تو کہتے ہیں کہ اچھا ہوا کہ انہوں نے لڑائی میں حصہ نہ لیا اور گھر بیٹھے رہے، اور اگر مسلمانوں کو فتح ہوتی تو اندر سے خوش نہیں ہوتے ہیں بلکہ پچھتاتے ہیں کہ کاش وہ بھی ان کے ساتھ ہوتے تاکہ جنگ میں کافروں کے ہاتھ آئے مال میں ان کا بھی حصہ ہوتا۔ اصل میں وہ خود لڑائی سے جی چراتے ہیں اور جہاد سے روکنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ان کی ہمتیں پست ہو، اور اللہ تعالیٰ اپنا دو ٹوک فیصلہ بیان کرتا ہے کہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے اپنے جان و مال کی بازی لگائے گا وہی اصل مومن ہے، اور جو دنیا میں اس غرض سے رہے کہ شیطان اور اللہ کے باغیوں کا راج ہو تو وہ کٹر کافر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ خبردار کرتا ہے کہ شیطان اور اس کے ساتھی بڑی تیاری سے اٹھتے ہیں تاکہ اللہ کے دین کی شکست ہو، لیکن اہل ایمان کو ان کی چالوں اور تیاریوں سے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں لڑنے سے ڈرتے ہیں ان سے کہو کہ یہ دنیا کی زندگی تو بہت ہی تھوڑی ہے اور آخرت کا انعام تو ایک مومن کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ جو لوگ جہاد میں جا کر موت سے ڈرتے ہیں ان کو معلوم ہو کہ وہ چاہے کہیں بھی کتنی ہی محفوظ عمارتوں میں ہو، موت آنی ہو تو ضرور آئے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لو دیکھو، جب لوٹ کھسوٹ کا زمانہ تھا تو یہ تلوار اٹھانے سے باز نہیں آتے تھے، اب جب ان کو اللہ کی راہ میں لڑنے کا حکم دیا اور نماز اور زکوٰۃ سے نفس کی اصلاح کرنے کو کہا گیا تو ان پر لرزہ طاری ہو گیا اور وہ اپنے آپ کو چھپانے لگے۔ جب ان کو کامیابی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ فضل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرمایا ہے، اور اگر اپنی غلطیوں اور کمزوریوں کے سبب سے شکست ہوتی ہے تو جیسے جنگ احد میں ہوا تو سارا الزام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر تھوپ دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ضعیف ایمان اور منافق جو ہیں ان کو یقین نہیں آتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے اترتی ہے، لیکن اگر وہ قرآن کے کلام پر ذرا غور کرے کہ سالہ سال تک مختلف حالات، مختلف مواقع پر اور مختلف مضامین پر تقریریں آتی رہی ہے، اور پھر ان تقریروں میں کتنی ہم آہنگی ہے، تو کیا کوئی انسان ایسی تقریریں بیان کر سکتا ہے؟ پھر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری ہدایت ان تک پہنچانے کا ذریعہ بنا کر ہم نے بھیجا ہے۔ اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہاں یہ کہ اللہ کی راہ میں لڑو اور اہل ایمان کو بھی لڑنے کے لیے اکساؤ۔ تو جو کوئی اللہ کے دین حق کو بلند کرنے کے لیے خود بھی اٹھے اور دوسروں کو بھی اکسائے تو ان کے لیے بہت ہی بڑا اجر اللہ کے پاس ہے، اور جو بزدل بن کر بیٹھا رہے اور دوسروں کی ہمتوں کو بھی پست کرے تو اللہ کے یہاں اس کی سزا بہت ہی سخت ہے، اور جو راہ بھی اختیار کرنا چاہے کرے، آخر کار اسے اللہ کے حضور میں آنا ہی ہوگا اور وہ اپنے اپنے اعمال کا نتیجہ دیکھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پڑھنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔